ہماری دنیا میں عرب دنیا ایک مسٹری ورڈ ہے۔ یہاں کی اوور گراؤنڈ دنیا چھوٹی اور انڈر گراؤنڈ کی دنیا بہت بڑی ہے۔ یہاں سیکرٹ ایکٹیویٹی کے تانے بانے اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں کہ یہاں کسی کنگ، امیر، شیخ، ڈکٹیٹر اور شہزادے کے بارے میں یہ اندازہ لگانا کہ وہ کیا ہے بہت ہی مشکل ہے۔ دوستو، میں شبلی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈنکا سچ کا۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے انٹیلیجنس آپریشنز کے گریویٹی پوائنٹ عرب ورڈ کی۔ ڈیپکا فائل اسرائیل کی ملٹری انٹیلیجنس کی نیوز ویب سائٹ سمجھی جاتی ہے۔ ڈیپکا فائل نے قاہرہ میں ہونے والی ایک خفیہ میٹنگ کو کور کیا ہے۔ یہ خفیہ میٹنگ پچھلے ہفتے مصر کی راجدھانی قاہرہ میں ہوئی۔ ڈیپکا فائل کے مطابق یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی CIA اور مصر کے ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی کے جوائنٹ ایفرٹس کا نتیجہ تھی یہ میٹنگ۔ اس خفیہ میٹنگ کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، مصر اور امریکہ کے ہائی لیول انٹیلیجنس آفیسرز شریک ہوئے۔ ساتھ ہی سیریا کے ڈکٹیٹر بشر الاسد کے قریبی سیرین انٹیلیجنس آفیسر یا چیف میجر جنرل حسام لوکھا بھی اس میں شریک ہوئے۔ اس میٹنگ میں سعودی انٹیلیجنس ایجنسی مخابرات عامہ کے چیف خالد بن علی الحمیدن بھی موجود تھے۔ دمشق اور عرب ملکوں کی راجدھانیوں کے بیچ خفیہ رابطے کافی دنوں سے چل رہے تھے۔ وہ عرب جو بشر الاسد کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے شامی باغیوں کی ہر طرح سے مدد کر رہے تھے، وہ آج بشر الاسد کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اس سے ڈیل کر رہے ہیں۔ خبر ہے کہ عرب لیگ سے سیریا کی برخاستگی ختم کی جا رہی ہے اور مارچ 2022 میں الجیریا میں ہونے والی عرب لیگ کی کانفرنس میں بشر الاسد کو انوائٹ کیا گیا ہے۔ اگر ان عرب ملکوں کو یہی کرنا تھا تو سیریا کی بغاوت کو انہوں نے ہوا کیوں دی؟ اس بغاوت کے نتیجے میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ یعنی سیرین بے گھر ہو گئے، لاکھوں بچے یتیم ہو گئے، لاکھوں عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ ذرا سیریا میں تباہی کا اندازہ تو لگائیے۔ سیرین سینٹر فار پالیسی ریسرچ کے مطابق 15 مارچ 2011 سے 11 فروری 2016 تک سیرین سول وار میں 4,70,000 لوگ مارے گئے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کی ایک رپورٹ کے مطابق 15 مارچ 2011 سے 30 مئی 2021 تک 6,06,000 سیرین اس خانہ جنگی کا، اس سول وار کا ایندھن بنے۔ سیریا کی 60% پاپولیشن مہاجر کیمپوں میں، ریفیوجی کیمپوں میں رہنے پہ مجبور ہے۔ لاکھوں یتیم بچے اور بیوہ عورتیں کس حال میں ہوں گی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دبئی، بحرین سے لے کر یورپ کی منڈیوں میں سیریا کے شریف گھرانوں کی بچیاں اپنی عزت بیچنے پہ مجبور ہیں، بہت کم قیمت پر۔ ہزاروں بچیاں اغوا کر لی گئی ہیں۔ یورپ میں ہزاروں مسلمان سیرین بچوں کو بیپٹائز کیا جا چکا ہے۔ سیریا کے اس کھیل میں اسلامی ایران سے لے کر خادمین حرمین شریفین سب کے ہاتھ سیریا کے معصوم مسلمانوں کے خون سے سنے ہوئے ہیں۔ یہ ہے عربوں کا گندا کھیل جو وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف کھیل رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ عرب ملک جو آج سیریا کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں اور اپنے تعلقات کو ریوائیو کر رہے ہیں، انہوں نے سیریا میں بغاوت کو بھڑکانے میں بہت ہی کی رول پلے کیا ہے۔ تو ان کی ان ایکٹیویٹیز سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصل آبجیکٹ، اصل موٹو بشر الاسد کو پاور سے بے دخل کرنا نہیں تھا یا کوئی چینج لانا نہیں تھا۔ اصل مقصد تھا سیریا کی عوام کو، سیریا کے باشندوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کرنا، سیریا کا جو بیسک انفراسٹرکچر ہے اس کو برباد کرنا اور سیریا کا جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے اسے برباد کر دینا اور اسے بالکل ناکارہ بنا دینا، اور وہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ آج وہ اسی بشر الاسد کے ساتھ بیٹھے ہیں
کل جس کے خلاف وہ ہوا کرتے تھے اور ان کے مخالفین کی مدد کیا کرتے تھے۔ یہ ہے عربوں کا گندا کھیل۔